الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے ایمانی بھائیو، آج کے اس دور کے اندر عام طور سے ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے. ہر ایک آدمی کسی نہ کسی الجھن کا شکار ہے اور وہ اس پریشانی سے نکلنا بھی چاہتے ہیں، اس پریشانی کو ختم کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے راستہ غلط اختیار کرتے ہیں. اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا، ایک انسان کی روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے. تکلیف روح کو ہوتی ہے اور بندہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ چیزیں اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جن سے جسم کو راحت پہنچتی ہے. ظاہر سی بات ہے، پریشانی ختم کیسے ہوگی، الجھن ختم کیسے ہوگی؟ بیماری ہے روح کی اور آدمی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اور اس سے نکلنے کے لیے وہ راستے اختیار کرتا ہے جن سے جسم کو راحت پہنچتی ہے. یہ اگر جسم کی راحت کی چیزیں دنیا بھر کی بھی جمع کر لے، اس کی وہ بیماری دور ہو نہیں سکتی اور اسے چین مل نہیں سکتا. یہ بات طے ہے. ایک آدمی کو زخم پاؤں میں ہو اور مرہم ہاتھ میں لگائے تو بتائیے اس کا وہ پاؤں کا زخم ٹھیک ہو جائے گا؟ اس سے نجات اسے مل جائے گی؟ تو اس کا مطلب انسان جو پریشان ہوتا ہے عام طور سے تو یہ روح کی الجھن ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ روح کی الجھن. یعنی روح کو جو غذا ملنی چاہیے تھی وہ غذا مل نہیں رہی ہے، اور روح کو جن زہریلی چیزوں سے بچانا چاہیے تھا ان چیزوں سے وہ روح بچ نہیں رہی ہے، ہم ان سے بچا نہیں رہے ہیں. اسی وجہ سے بندہ پریشان ہوتا ہے اور ہم اس کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ جی چلو ابھی 2 کمرے ہیں، ایک سیٹ اور تیار کر لیتے ہیں، شاید کہ میری پریشانی ختم ہو جائے. میری آمدنی فی الحال ماہانہ 60,000 ہے، میں کچھ ایسا راستہ اختیار کرتا ہوں کہ میری مہینے کی آمدنی، ماہانہ آمدنی 1 لاکھ ہو جائے تو میری الجھن ختم ہو جائے گی. یہ انسان کرتا ہے آج کا، عام طور سے اس کے ذہن کے اندر یہ ہے. یعنی وہ دنیاوی اسباب بڑھا کر اپنی ذہنی الجھن اور روحانی پریشانی کو ختم کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیے، یہ ساری دنیا کا ساز و سامان بھی جمع کر لے، اگر روح کی غذا جو اسے ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی ہے، یہ پریشانی میں رہے گا، اسے سکون مل نہیں سکتا، اسے اطمینان مل نہیں سکتا ہے. اب سوال، پھر وہ کیا چیز ہے کہ جس سے انسان کی روح کو سکون ملے گا؟ اور ایک انسان روحانی اعتبار سے سکون میں آ گیا تو اس کی الجھنیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. ایک واقعہ آپ کو میں سناؤں. حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے حضرات صحابہ کرام پر، الاصابہ. اس کے اندر صحابہ کے حالات جمع کیے گئے. اسی طرح ایک بہت مشہور و معروف کتاب صحابہ کی زندگی پر حیات الصحابہ ہے. ان دونوں کتابوں میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ایک صحابی ہیں
حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو عبیدہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے جن صحابہ کا نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے، ان 10 صحابہ میں سے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ بھی ہیں. یعنی اخروی مقام کتنا اونچا ہے، چھوٹا درجہ نہیں ہے. ٹھیک. اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ملک شام فتح ہوا تو ملک شام کا گورنر انہی کو بنایا گیا تھا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ آج کا جتنا ملک شام ہے اتنا نہیں تھا، اب تو وہ 4 حصوں میں بٹ چکا ہے. پہلے پورا ملک شام ان 4 حصوں کے مجموعے کا نام تھا. اس پورے کے گورنر کون ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں کے ہر بچے کی زبان پر ابو عبیدہ کا نام ہوتا تھا، وہاں کے ہر جوان کی زبان پر ابو عبیدہ کا نام ہوا کرتا تھا. اللہ نے مقام اخروی اعتبار سے بھی بہت آگے کا دیا، دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے بہت اونچائی پر پہنچایا. یعنی آپ یہ سمجھیے وزیر اعظم ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کہیں تو چھوٹا درجہ نہیں ہے. ایک موقع پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ملک شام کا ذرا جائزہ لے کر آؤں، وہاں کے لوگوں کے حالات کیا ہیں، لوگ کن حالات میں مبتلا ہیں، دنیاوی اعتبار سے حالت کیا ہے، اخروی اعتبار سے لوگوں کے رجحانات وہاں کے کیا ہیں. تو حضرت سفر کر کے ملک شام میں پہنچے. وہاں جب جا کر دیکھا وہاں کی ہریالی، وہاں کی سرسبز و شادابی، وہ ساری چیزیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیں تو دل میں خیال آیا. کیا خیال؟ خیال یہ آیا کہ یہاں کی تو ماشاءاللہ ظاہری اعتبار سے بڑی ہریالی ہے اور دنیاوی اعتبار سے تو بڑی ترقی ہے یہاں کے لوگوں کو اللہ نے دی ہوئی، کہیں اس دنیا نے ابو عبیدہ کو اپنی طرف کھینچ تو نہیں لیا. یہ خیال دل کے اندر آیا. کس کے دل کے اندر؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں. تو کہا کہ میں اپنے بھائی ابو عبیدہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. یہ خیال ہے ذہن میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے ہیں شاید بڑی عالیشان کوئی بلڈنگ بنائی ہوگی، بہت بڑا بنگلہ تیار کیا ہوگا، اس لیے کہ وقت کا وزیر اعظم ہے، وقت کا گورنر ہے، اتنے اونچے مقام پر ہے، اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں لا کے رکھی ہے، تو بہت بڑا محل شاید کی تیار کر لیا ہوگا. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے انکار کیا، حضرت کیا دیکھیں گے میرا گھر؟ کہ نہیں، مجھے دیکھنا ہے. اور دل میں خیال یہ ہے. خیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ چل پڑے. کہا جی چلیے میں دکھاتا ہوں. چل رہے ہیں، چلتے 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 آبادی ختم ہونے کو آ گئی اور کہیں مکان نہیں آ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو عبیدہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ گھر کہاں ہے آپ کا؟ وہ مکان کہاں ہے؟ کہ جی وہیں کی طرف لے کے جا رہا ہوں، بس تھوڑا ہی آگے ہے، تھوڑی دوری پر ہے، ابھی پہنچ جائیں گے. کہ ٹھیک، بہت اچھا. اب وہاں سے آگے چل رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے، آگے آگے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پہنچتے ہیں. تو جا کر آبادی سے باہر لکڑیاں کچھ جمع کر کے ایک جھونپڑی تیار کی ہوئی ہے اور جا کر وقت کا وزیر اعظم دکھا رہا ہے میرا گھر یہ ہے، میں اس میں رات گزارتا ہوں. وہ بنانا چاہتے تو کوئی بڑا عالیشان محل نہ بنا سکتے تھے، کوئی بڑا عالیشان بنگلہ نہ بنا سکتے تھے. کیا اتنی طاقت اور قوت ان کے پاس تھی نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہی حیران رہ گئے. داخل ہوئے، اندر جا کر دیکھا تو بس ایک مصلی بچھا ہے، ایک لوٹا رکھا ہوا ہے، مسواک ہے، اس کے علاوہ ایک پیالہ سامنے رکھا ہوا ہے اور کوئی چیز گھر میں موجود نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو عبیدہ زندہ کیسے رہتے ہو یہاں؟ کہا جی کام بہت سارے ہوتے ہیں، کھانا وغیرہ بنانے کا وقت نہیں ہوتا. میں ہفتے کے شروع میں یہاں ایک عورت ہے، خاتون ہے، ان سے روٹیاں پکوا لیتا ہوں اور یہ جو پیالہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پانی لا کر رکھتا ہوں اور بھگو کر کھا لیتا ہوں. پورے ہفتے میری وہی روٹی چلتی ہے اور اللہ کا شکر ہے میری زندگی بڑی سکون سے گزر رہی ہے، بڑے اطمینان سے گزر رہی ہے، مجھے کوئی الجھن نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا
ابو عبیدہ دنیا نے سب کو بدل دیا مگر تم ابھی بھی وہی ہو جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ابو عبیدہ ہو، ویسے ہی آج تک ہو، تمہاری زندگی بدلی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بظاہر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ساتھ میں رکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن حضرت کیا فرما رہے ہیں، میری زندگی الحمدللہ کیا گزر رہی ہے، اطمینان سے گزر رہی ہے۔ مسئلہ وجہ یہ کہ روح کو جو غذا ملنی تھی وہ مل رہی ہے، روح کو جو غذا ملنی چاہیے تھی وہ غذا مل رہی ہے، اس لیے کوئی الجھن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ بظاہر دنیا کی کوئی چیز رکھی ہوئی نہیں اور پھر بھی سکون سے ہیں اور اطمینان سے ہیں۔ ٹھیک، اچھا سوال، وہ کون سی چیز ہے جس سے روح کو غذا ملتی ہے؟ روح کی غذا ہے کیا؟ وہ کیا چیز ہے کہ جس سے ہماری پریشانیاں ختم ہو جائے، جس سے ہمارا دلی یہ جو بے چینی ہے یہ ختم ہو جائے اور سکون اور اطمینان والی زندگی نصیب ہو جائے؟ آخر ایسی کیا چیز ہے؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں ہندوستان کی بڑی شخصیت ہے، آپ نے نام سنا بھی ہوگا، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، وہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے۔ وہ فرما رہے مجھے اچانک ایک جگہ جانا پڑا، میری فلائٹ تھی وہاں کی، میں گیا ٹکٹ بک کروا کے جا کے سیٹ میں بیٹھ گیا، وقت ہو گیا جہاز کے اڑنے کا مگر اڑا نہیں، روانہ نہیں ہوا۔ میں نے پائلٹ سے پوچھا مسئلہ کیا ہے، وقت تو ہو چکا ہے، روانہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو اس پائلٹ نے یہ کہا کہ جی اصل میں ایک بڑے امیر آدمی ہیں مسٹر رتن ٹاٹا صاحب، آپ جانتے ہوں گے جو عالمی لیول کے مالدار لوگ ہیں نا، ان میں سے دوسرا یا تیسرا نمبر اس شخص کا ہے، اتنا مال اللہ نے اسے دنیا میں دیا ہے۔ تو وہ آ رہے تھے، ان کا جہاز خراب ہو گیا، انہیں بھی وہیں جانا ہے، تو وہ اب اسی فلائٹ سے آ رہے ہیں، تو ان کا انتظار کر رہے ہیں اب۔ بہت اچھا، خیر حضرت فرما رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں میرے پاس والی سیٹ خالی تھی تو وہ آئے اور آ کر وہیں پر بیٹھے۔ تو جب وہاں سے تھوڑا آگے چلے، فلائٹ اڑ گئی، چلے گئے آگے، تو آپسی کچھ تعارف ہوا، کچھ بات چیت ہوئی، میں نے اپنا تعارف کروایا، انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا، یہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے ان سے ایک سوال کیا، سوال یہ کیا کہ آپ کو اللہ نے مال بہت دیا، دنیا اتنی دی کہ آپ کو خود اپنے مال کا حساب اور اندازہ نہیں ہے کہ میرے پاس مال کتنا ہے، اتنا مال اللہ نے دے رکھا ہے، آپ کبھی پریشان نہیں ہوتے ہوں گے، کبھی بے چین نہیں ہوتے ہوں گے، آپ تو ہمیشہ سکون میں رہتے ہوں گے، کیا خیال ہے؟ تو کہا، ایک لمبی سی سانس لی انہوں نے اور سر تھوڑی دیر جھکایا، پھر کہا مسٹر نعمانی صاحب کیا ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، انہوں نے کہا ضرور میں کروں گا بات، لیکن آپ پہلے مجھے اس سوال کا جواب دے دیں۔ پھر انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ نعمانی صاحب، چین، سکون، اطمینان، یہ الفاظ بھی میرے لیے اجنبی بن چکے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں سکون کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم چین کس چیز کا نام ہے، مجھے کبھی ٹائم پہ نیند نہیں آتی ہے، میں ہمیشہ پریشانیوں میں رہتا ہوں، میں ہمیشہ الجھنوں میں رہتا ہوں، میں ہمیشہ ٹینشنوں کا شکار رہتا ہوں، مجھے سکون کی نیند نہیں آتی، کوئی بھی چیز سکون کے ساتھ میں کر نہیں پاتا ہوں۔ یہ چین، اطمینان، سکون جب کبھی میں بچپن میں تھا تب شاید دیکھا ہوگا، ہوش سنبھالنے کے بعد یہ چیزیں مجھ سے گم ہو چکی ہیں۔ اگر مال سے سکون ملتا تو کیا وہ بندہ سکون میں نہ ہوتا؟ کیا وہ پریشان رہتا؟ کیا وہ الجھنوں کا شکار رہتا؟ تو پتہ چلا مال کا ہونا، بنگلوں کا ہونا، ان چیزوں کا ہونا یہ دلی سکون کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ یہ دلی سکون کا سبب ہیں یہ چیزیں۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ میں یہ بتا رہا تھا، روح کی غذا، روح کو بنانے والا کون؟ اللہ نے بنایا نا، تو اس کا مطلب اللہ ہی سے پوچھتے ہیں، یا اللہ ابھی بتائیے آپ نے اس روح کی غذا کیا رکھی ہے؟ جس چیز سے اس روح کو سکون ملتا ہے، جس چیز سے اس روح کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جن چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ اگر ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں جگہ جگہ جواب دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس پورے جتنا بھی اللہ نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے قرآن کریم کے اندر، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ کیا ہے خلاصہ؟ یہ ہے وہ تمام کام جن کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا، وہ تمام کام
جن کے کرنے کا کیا دیا؟ شریعت نے حکم دیا۔ نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، حج ہے، عمرہ ہے، جو پہنچ سکتے ہوں، یہ کرنے کے جتنے کام ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں روح کی غذا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ ایک بندہ اگر ان چیزوں پر کھڑا ہو گیا نا صحیح ڈھنگ سے، اس کی نماز نہ چھوٹے، اس کی تلاوت اگر نہ چھوٹے، ہاں ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، مہینے گزر جاتے ہیں، ہمارے جوان کو، ہمارے بزرگ کو قرآن ہاتھ لگانے کی نوبت ہی نہیں، قرآن کو ہاتھ لگانے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ ہم وہ قوم بن چکے ہیں۔ وہ کہا تھا نا علامہ اقبال نے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، دینی احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ ایک جوان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، مؤذن 5 مرتبہ بلاتا ہے مسجد کی طرف، وہ دکان پہ بیٹھا ہوا دکان نہیں بند کر سکتا ہے، ایک ملازم کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی ہے، اسے مسجد کا دروازہ نہیں یاد آتا ہے، اس کی ملازمت نہ چھوٹے، اللہ کا حکم چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، وہ ایک تاجر کی تجارت نہ چھوٹے، اللہ کا حکم نظر انداز ہو جائے تو ہو جائے۔ ہم چوک پر کھڑے ہیں، دکانوں پر کھڑے ہیں، روڈ پر کھڑے ہیں، مسجد کے اندر آنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں۔ کیا یہی حال ہمارا رہا تو اللہ کی طرف سے یہ موسمی حالات نہیں بنیں گے، اور یہ حالات نہیں بنیں گے تو اور ہوگا کیا؟ تو روح کی غذا کیا ہے؟ وہ تمام کام جن کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ ہماری زندگی کے اندر آ جائیں، چاہے مال و دولت زیادہ نہ ہو، آدمی سکون سے رہے گا، اطمینان سے رہے گا۔ اور وہ تمام کام جن سے شریعت نے منع کیا ہے، جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، الزام تراشی، تانا، کسی پر بہتان لگانا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو برے لقب سے پکانا، سودی کاروبار کرنا، رشوت کا لین دین کرنا، والدین کی نافرمانی، اپنے بڑوں کی نافرمانی، اور اسی طریقے سے کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کا پریشان کرنا، یہ تمام وہ کام ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں روح کے لیے زہر کی طرح سے ہیں۔ یہ چیزیں جب روح پر اثر انداز ہوتی رہیں گی، ہمیں کبھی چین نہیں مل سکتا، کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ وقت ہو گیا۔ خلاصہ پوری بات کا یہ ہے، اگر ہم دلی سکون چاہتے ہیں، اگر ہم اطمینان کے اندر آنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے رحمت کی بارشیں اتریں، اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے ہوں، میرے بھائیوں، ہمیں دین اسلام کی طرف پلٹنا پڑے گا، ہمیں دین کی طرف آنا پڑے گا۔ وہ تمام چیزیں جن کے شریعت نے حکم دیا ہے کرنے کا، وہ اپنانی پڑیں گی، وہ اختیار کرنی پڑیں گی، اور ان تمام کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا پڑے گا جن سے دین اسلام نے منع کیا ہے۔ تب جا کر ہمارا معاشرہ بھی سدھرے گا، تب جا کر اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے بھی ہوں گے، اور تب جا کر ہمارے گھروں میں بھی چین آئے گا، اطمینان آئے گا، سکون آئے گا۔ ورنہ اسی بے سکونی کا شکار رہیں گے اور اسی کشمکش کا شکار رہیں گے، اور نہ جانے پھر آگے حالات بدلتے ہوئے کہاں تک چلے جائیں گے۔ تو آئیں گے نا انشاءاللہ پلٹ کر اللہ کے دین کی طرف، چھوڑیں گے ہر گناہ انشاءاللہ، ہر گناہ سے اپنے آپ کو۔ ہر ایک شام کو ذرا بیٹھ کر تھوڑی دیر یہ جائزہ لے، میں نے صبح سے اب تک کتنے کام اللہ کو راضی کرنے والے کیے، کتنے کام ناراضگی والے کیے۔ ہاں، ہمارا شکوہ یہ ہے بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، بڑا لمبا عرصہ ہے۔ ہم ذرا جائزہ لیں، ہمارے محلے میں اگر 100-150 بندہ رہتا ہے، ہماری مسجدیں کیوں خالی رہتی ہیں؟ فجر کی نماز پر 5 بندے مسجد میں ہوتے ہیں، جو اتنے ہم مسجد سے دور رہ رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے؟ کیا اسے اللہ کی رحمت کے فیصلے اتریں گے؟ آج ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہی مسجدوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں نے ان کو آباد کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ نے چھیننا شروع کر دیا۔ جب تمہیں میرے گھروں کی قدر نہیں ہے تو تمہارے حوالے میں اپنے گھروں کو بھی نہیں کروں گا۔ یہ حالات بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ایک ایک اللہ اپنے حکم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک گناہ سے اللہ ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔